جی بتائیے گا کہ یہ جو کیس ہے یہ کب سے چل رہا ہے؟ جیسے ہم نے کہا کہ اب 26 اس کی جو 26ویں سماعت تھی، کیوں نہیں ابھی تک یہ مسئلہ جو ہے حل ہو چکا؟ نگراں وزیر اعظم کو بھی بلایا عدالت نے، وہ بھی آ کے گفتگو کر کے چلے گئے. وی سیم ٹو بی نو کلوزر ٹو دا سولوشن. جی بالکل، مارچ 2022 سے یہ کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جب وزیر اعظم صاحب بھی اس میں پیش ہوئے تھے، ابھی جب تیسری دفعہ انہیں طلب کیا گیا تھا، تو ان کی جو پوری پوزیشن تھی عدالت میں وہ یہ تھی کہ انسرجنسی ہے بلوچستان میں، اور وہ ایک طرح سے جواز پیش کر رہے تھے جبری گمشدگیوں کا، جو بنتا نہیں ہے کیونکہ پورے پاکستان میں تو انسرجنسی نہیں ہے اور پورے ملک کے کونے کونے سے لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے. اور انسرجنسی کی بھی ہم نے ادھر عدالت میں بات کی کہ ایک قانون ہے، اس دائرے قانون میں رہتے ہوئے پروسیجرز ہیں جو فالو کرنے چاہیے، آپ کسی کو لاپتہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ انڈیکیٹو ہے اس چیز کی کہ ابھی تک ریاست ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہم سب کو رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اب بات بہت آگے تک چلی گئی ہے جہاں کسی کا احتساب اس پریکٹس کے لیے ہونا ہوگا. وہ ایک واحد سلوشن ہے اس کلچر آف امپیونٹی کا، جب ایٹ لیسٹ ایک پرپیٹریٹر کا احتساب ہوگا کسی عدالت میں. ایمان صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اٹارنی جنرل صاحب نے آپ کا حوالہ دے کے کہا کہ آپ نے کوئی لسٹ بھی فراہم کی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے حکومت اس لسٹ پہ جو لوگ ہیں ان کو ٹریس کیا جائے. جی 2 لسٹ ہیں، ایک تو جو ہم نے کمیشن کو دی تھی 2022 میں، تقریباً اکتوبر 2022 میں، جس میں 68 طلبہ کے کیسز تھے، جس میں سے حکومت کے مطابق ابھی تک کوئی 3 سے 4 کیسز رہتے ہیں، اور ہمارے مطابق اس لسٹ میں ابھی تک 9 کیسز رہتے ہیں. اور ایک لسٹ ہم نے دی تھی اٹارنی جنرل صاحب کی انڈر ٹیکنگ کے بعد، یعنی جو 10 جنوری 2024 کو انہوں نے آئینی عدالت میں ایک انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ آج کے بعد کسی کو لاپتہ نہیں کیا جائے گا. ہم نے 26 لوگوں کے کیسز دیے صرف بلوچستان سے جنہیں جبرن لاپتہ کیا گیا تھا اس انڈر ٹیکنگ کے بعد. اٹارنی جنرل صاحب کی لسٹ کے مطابق 11 ان میں سے ٹریس ہو گئے ہیں. ہم ابھی تک اسے ویریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان ویریفائڈ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 9 لوگ سی پی ڈی کی کسٹڈی میں، اور جو بہت الارمنگ انہوں نے ایک بتایا ہے کہ 2 لوگ افغانستان پی ٹی پی جوائن کرنے چلے گئے ہیں، اور وہ 2 لوگ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں بلوچ اے لیول کے، اور وہ انہیں اٹھایا گیا تھا جب وہ اسکول جا رہے تھے کوئٹہ سے، جب اپنے گھر چھوڑ کے اسکول کی طرف جا رہے تھے. تو یہ جو ان کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہے، اور یہ جو کہانی بتائی جا رہی ہے وہ ایسے نہیں ہے جس طرح حکومت پیش کر رہی ہے. ایمان صاحبہ وی رننگ آؤٹ آف ٹائم، تو ذرا یہ اگر آپ تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب ٹریس کر لی ہیں، 3 سے 4 رہ گئے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں 9، اور پھر آپ نے جو دوسرا بھی کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ صرف آپ سے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ وہ ٹریس ہو گئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی ذمہ داری یہاں ختم ہو گئی ہے جب وہ آپ کو بتا دیں کہ فلانا جو ہے وہ بلوچستان میں نہیں ہے، وہ افغانستان چلا گیا. Is that the difference of opinion here? That seems like their sense of responsibility, but equally important کہ انہوں نے پہلے بھی یہ دعویٰ کیا تھا عدالت میں، مثلاً کہ فیروز احمد جو کہ 2022 میں لاپتہ ہوا تھا کہ وہ بازیاب ہو گیا ہے. 2 دفعہ انہوں نے غلط بیانی عدالت میں کی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے، اور پھر اس لاسٹ ہیئرنگ پہ انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ فیروز ابھی تک لاپتہ ہے. تو ہم تو لسٹ کو ویریفائی کرتے ہیں 10 دفعہ عدالت میں دینے سے پہلے. وہ کس طرح حکومت یہ جھوٹے دعوے کر رہی تھی عدالت میں؟ اور یہ اب فیصلہ کون کرے گا؟ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیا جج صاحب کو یہ بات نظر آ رہی ہے؟ ویری کوئکلی جی، وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. جی ہم نے آبجیکشن ریز کیے تھے پریویسلی بھی، اور اب ہمارے کوئی آبجیکشن ایکسیپٹ بھی ہوئے ہیں، مثلاً فیروز کا کیس. تو پھر سے اگر ہمیں انفارمیشن فیملی سے ملتی ہے کہ نہیں کوئی ریکور ہوا تو ہم کورٹ کو یہ انفارم کریں گے.